مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہیں ہم، مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہیں ہم، اور سمجھو نہ کوئی غافل ہم کو، سمجھو نہ کوئی بھی غافل ہم کو، ہندوستان کے پہرے دار ہیں ہم۔ آئیے حضرات گرامی، اس یوم آزادی کے اوپر چند باتیں کہنے کے لیے میں ناظم مدرسہ کو اپنی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو آئیے سامعین اعزاز، میں جناب حضرت مولانا محمد شاہنواز حسین سبیلی ناظم مدرسہ اسلامیہ تحفیظ القرآن سے مؤدبانہ و عاجزانہ التماس اور درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور سامعین کو نوازے۔ حضرت مولانا محمد شاہنواز حسین سبیلی ناظم مدرسہ حضرت۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں، نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں، محبت کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں، اور وہ ہم سے وطن کی وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، وہ ہم سے وطن کی وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں۔ ارے اسے کہہ دو کہ ہم تو وطن کی خاک سے بھی تیمم کرتے ہیں۔ استاد محترم اسٹیج پر تشریف فرما استاد الاساتذہ حضرت مولانا قاری غلام ربانی صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر تشریف فرما والد محترم حضرت مولانا حافظ محمد حیدر علی صاحب رحمانی، اسٹیج پر تشریف فرما مقرر نوجوان حضرت مولانا ساجد حسین صاحب سبیلی دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر مہمانان کرام اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے جشن یوم آزادی، یعنی کہ ہم انڈیپینڈنس ڈے کے نام سے جانتے ہیں۔ میں زیادہ اپنی بات کو لمبا تو نہیں کروں گا، کیونکہ تفصیلی گفتگو حضرت مولانا ساجد صاحب آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ مختصراً آزادی کے اوپر میرا بولنے کا حق ہے، اس لیے آپ تک میں اپنی تفصیلی گفتگو نہیں بلکہ مختصراً سی بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ معزز سامعین کرام، آج ہم لوگ آزادی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، جشن یوم جمہوریہ مناتے ہیں، اور اس دن کو ہم جشن کے نام سے جانتے ہیں، یعنی کہ آزادی کے نام سے جانتے ہیں۔ اور ایک جو ہوتا ہے 26 جنوری، جس کو ہم ریپبلک ڈے کہتے ہیں، یعنی کہ 15 اگست کو ہم آزادی کے نام سے جانتے ہیں، اور 26 جنوری کو ریپبلک ڈے یعنی کہ قانون، اس دن جو ہے قانون لایا گیا تھا، امبیڈکر کا سنویدھان جو ہندوستان میں لاگو کیا گیا تھا، وہ 26 جنوری 1950 کو ہندوستان میں نافذ کیا گیا تھا۔ معزز سامعین کرام، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دور کو، جس زمانے کو اپنے آبا و اجداد کی تاریخ نہ معلوم ہو، وہ دور، وہ زمانہ بیکار ہے۔ معزز سامعین کرام، جب 1799 میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد انگریزوں نے 1803 میں جب ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو لانچ کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ہندوستان میں انہوں نے مذہب کے نام سے خرید و فروخت کیا۔ اس کے بعد جب یہ سب سے پہلی آواز حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے کانوں تک پہنچی، تو مولانا رحمت اللہ علیہ نے کھلے الفاظ میں یہ اعلان کر دیا کہ آج سے ہمارا یہ ملک، آج سے ہمارا یہ بھارت، آج سے ہمارا یہ ہندوستان غلام ہو گیا، لہذا اس کے آزادی کے لیے ہر مسلمان کو، ہر ہندوستانی کو اس کے لیے جہاد کرنا فرض ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، آج ہمیں پاکستانی کہتے ہیں، آج ہمیں ہندوستان سے جانے کے لیے کہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک روشنائی کے طور پر میں آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج جو لوگ ہمیں پاکستانی کہہ رہے ہیں، آج
ہمیں ہندوستان سے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ان جاہلوں کو، ان نادانوں کو ہندوستان کی تاریخ نہیں معلوم ہے۔ معزز سامعین کرام، میں آپ کو ایک بات یہاں پر بتاتا چلوں کہ ہندوستان کا سب سے پہلا جو راشٹرپتی ہے ڈاکٹر راجندر پرساد جی۔ آج ہم مدرسوں والوں کو جو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، آج ہمیں جو ہندوستان غدار وطن کہہ رہے ہیں، معزز سامعین کرام، آج میں ان نادانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج دیکھیں، ہماری تاریخ کو کھولیے، ہماری ہسٹری کو کھولیے۔ آپ دور دور تک چلے جائیں گے، تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالیں گے، تمہارے آوازیں ختم ہو سکتی ہے، تمہاری نظریں ختم ہو سکتی ہے، لیکن ہماری تاریخ کبھی نہیں ختم ہو سکتی۔ ہندوستان کے سب سے پہلے راشٹرپتی ڈاکٹر راجندر پرساد جی، آج مدرسوں کو جو لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے آتنکواد ہوتے ہیں، مدرسے سے پڑھنے والے بچے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، میں آپ کو اس اسٹیج کے ذریعے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہندوستان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں جو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، مدرسے والوں کو دہشت گرد کہنا کہہ رہے ہیں، تو میں آپ کو یہاں سے اس بات کا خلاصہ کر دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر راجندر پرساد جی نے ہندوستان کے جو سب سے پہلے راشٹرپتی ہے، انہوں نے کہاں پر تعلیم حاصل کی؟ انہوں نے بہار کے چھپرا ضلع سے تعلیم حاصل کی۔ آپ کی نظر میں اگر ہم آتنکوادی ہیں، آپ کی نظر میں اگر ہم دہشت گرد ہیں، تو کیا بتائیے آپ کی نظر میں ہندوستان کا سب سے پہلا راشٹرپتی بھی آتنکواد ہوگا؟ آپ کی نظر میں ہندوستان کا سب سے پہلا راشٹرپتی بھی آپ کی نظر میں دہشت گرد ہوگا؟ ارے ان مدرسوں کو دیکھو تو ان مدرسوں نے صرف ہندوستان کو ہی نہیں بلکہ دیش امریکہ، جس کو ہم پاورفل کنٹری کہتے ہیں، وہاں کا سابق راشٹرپتی مسٹر براک حسین اوباما، ان کی ماں نے انڈونیشیا میں 3 سال جکارتا کے مدرسے میں تعلیم دلائی۔ یعنی کہ ان مدرسوں نے صرف بھارت کو ہی نہیں بلکہ امریکہ کو بھی راشٹرپتی دیا۔ آج یہ ہماری تاریخ ہے جو دنیا نہیں جانتی، ارباب سیاست بھی نہیں جانتے، اور آج ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، کہنے کی باتیں تو بہت ہے لیکن وقت کا تقاضا ہے، اسی لیے میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ اور الحمدللہ آج مدرسے کا افتتاحی پروگرام بھی ہے، مدرسہ اسلامیہ تحفیظ القرآن الکریم۔ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے جو راستہ دیا، جو مجھے چنا دین کی خدمت کرنے کے لیے، اللہ کی ذات سے امید ہے اور آگے اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور ہمت دیں گے اور حوصلہ دیں گے تاکہ اس دین کی خدمت کو میں آخری سانس تک کرتا رہوں۔ جیسے میرے استاد محترم حضرت مولانا رضوان اللہ قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علم کی وجہ سے اپنے جو ہندوستان میں، جو پورے ملک میں اپنے ایک نام کو روشن کیا، اسی طرح یہ فقیر بھی انشاءاللہ مولانا رضوان اللہ قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چل کر انہی کی طرح تاریخ رقم کرے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔